اب ان چلے ہوئے کارتوسوں میں یہ جان کہاں سے آ گئی کہ وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے یہ تاثر پھر ظاہر واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی جوڑ توڑ میں پوری طرح سے شریک کار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس حکومت کو بھی لینا چاہیے اور آرمی چیف صاحب کو بھی لینا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پاکستان کے کسی ادارے میں موجود کچھ لوگ دوبارہ سے تو وہ عمل شروع نہیں کرنا چاہتے، اس شہر میں دوبارہ سے تو مردہ گھوڑوں میں جان نہیں ڈالنا چاہتے، دوبارہ سے تو ان میں ہوا بھر کے ان کو مصنوعی طریقے سے مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ عوام کے پاس جاؤ، اتنی جرت ہے، اپنی 35-40 سال کا بیگیج لے کر جاؤ اور عوام سے کہو کہ ہمیں ووٹ ڈالیں، پھر تمہیں عوام بتائیں گے کہ تمہیں لوگ کتنا پسند کرتے ہیں۔ تم فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہو اور تمہاری سہولت کاری سندھ حکومت کر رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا نوٹس آرمی چیف کو لینا چاہیے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی الیکشن کرانے کے اسلام آباد میں ہدایت دی تھی، فیصلہ دیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ نے احتجاج کیا سی ایم ہاؤس پہ، اس کا صورتحال یہ کہ وہ آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، ایک طرف سندھ حکومت ان کو بھی مطمئن کر رہی ہے، اور تیسرا کھیل یہ جو ایکٹ کی صورت میں آ رہا ہے، تو اصل کردار تو پیپلز پارٹی کا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم جو جس قسم کا ملغوبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وجود میں آیا ہے اور جس طرح سے ملک کو چلا رہا ہے، اور جس طرح اس نے ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے سے رجیم چینج کی ہے، اس کے بعد ملک تو ان سے چل نہیں رہا، معیشت ان سے چل نہیں رہی، لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں، اور اس کے بعد اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح پر کسی بھی انتخابی عمل سے بچ سکیں، اور خاص طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے۔ اسلام آباد میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی، اور اب کراچی میں بھی یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے پٹیشن فارغ کی ہے نا، ایم کیو ایم کی، 3 مرتبہ ہائی کورٹ نے ان کو واپس کر دیا، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے، 2-3 مرتبہ الیکشن کمیشن نے، کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آرڈیننس لے آئیں، قانونی طور پر الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد کسی آرڈیننس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جس پر امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد یہ کیوں اس طرح کے کام کر کے کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آخری دن تک لوگوں کو کنفیوز رکھیں اور کورٹوں میں ہم دھکے کھاتے رہیں، اس کے بعد فیصلہ آ بھی جائے تو کہیں صاحب ہم کل کیسے انتخابات کروائیں، اور فرار حاصل کریں۔ یہ ہے ان کی پوری کارروائی۔ کوئی بھی جماعت، کوئی پارٹی وہ 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اب وہ 10 حصے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ریاست کو چیلنج کریں، وہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کریں، وہ حکومت کو چیلنج کریں؟ فوج نے اگرچہ کہ اسٹیٹک پوزیشن پہ نہیں، لیکن کوئک رسپانس فورس کے طور پر فوج لگانے اور رینجرز لگانے کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم اس میں موجود ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اگرچہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونا چاہیے ہر پولنگ اسٹیشن پر، لیکن اس میں پہلو یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن فوج طلب کر رہا ہے، الیکشن کمیشن رینجرز طلب کر رہا ہے، الیکشن کمیشن سندھ حکومت کو پابند کر رہا ہے، پولیس کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، آر اوز کی تقرریاں ہو چکی ہیں، پروسیس آگے بڑھ گیا ہے، تو حکومتی اور ریاستی تمام ادارے جب الیکشن کمیشن کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں، تو ایک ایسی پارٹیاں جو اپنی وقت ہی کھو چکی ہوں، جن کی حیثیت ختم ہو گئی ہو، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہو، جو چلے ہوئے کارتوس ہوں، ان میں یہ کہاں سے جرت آ گئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں، جب آپ طاقت کے ذریعے سے، بندوق کی گولی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور اب کراچی کے لوگ گلی محلوں میں بھی ان عناصر کو مسترد کریں گے، اور خاص طور پر مہاجر کریں گے، اس لیے کہ جتنا دکھ مہاجروں نے اٹھایا ہے تمام کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ، شہر کراچی کی تقریب میں تو سب کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن مہاجروں کے نام پر جو کچھ مہاجروں کا استحصال ہوا ہے، ان کے نام پر جو ان کو بوریوں میں بند کیا گیا ہے،
ان کے نام پر مخبر کا انجام کہہ کر جیب میں پرچی ڈال کر ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں. اور وہ ادارے کہ جن کے خلاف عملاً تو بظاہر تو وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو ادارے بھی تو سوچیں. رینجرز کے جوانوں کی لاشیں اسی طرح پٹریوں پہ پڑی ہوئی ہوتی تھی. سندھ کابینہ کا اجلاس بلا کے ایک ایسے آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے. ہم ہر سطح پر ایسے جابرانہ, آمرانہ, غیر جمہوری, کراچی دشمن, عوام دشمن, جمہوریت دشمن کسی بھی آرڈیننس یا کسی بھی فیصلے کی مزاحمت کریں گے. عوام کا حق ہے کہ انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے. 2.25 سال سے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا. 6 سال تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق اور صوبے میں برسر اقتدار تھے. 2009 سے لے کر 2015 تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا تھا. ان کے پیٹ میں جو حلقہ بندیوں کا مروڑ اور اختیارات کا مروڑ تھا وہ 2013 کے آرڈیننس میں کہا تھا. بہادر آباد میں جب عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے, زرداری صاحب بھی آ رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے تھے, شہباز شریف بھی جا رہے تھے, تو اس وقت کہتے نا کہ ایک دن میں, 3 دن بھی نہیں, ایک دن میں اسمبلی کا اجلاس بلائیے, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کروائیے. وہ تو کاغذ میں رہ گیا, وزارتیں پکڑ لی, گورنرشپ حاصل کر لی, بھانجوں بتیجوں کو لگا دیا, کراچی کو بیچ دیا. حلقہ بندیوں کے لیے تو صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی. مارچ میں سیکرٹری بلدیات ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ حلقہ بندیاں اثر نو کی جائیں گی اور پروپوز کرتے, مل کر حکومت سے کہتے کہ یہ حلقہ بندی ہونی چاہیے, تو ہو جاتی. رجیم چینج کے موقع پر آپ کے ووٹ کی ضرورت تھی اس وقت لوگوں کو. آپ نے اپنا ووٹ نہیں, کراچی کو بیچا, اور ایک بار نہیں, آپ نے بار بار بیچا ہے. آپ سوداگر ہیں, آپ سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں, اور سندھیوں کا بھی استحصال کر کے اسمبلی میں ایک جعلی اکثریت سے بیٹھنے والے وڈیروں کو ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ فروخت کر دیتے ہیں, ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں.